الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نذیر ہے اور یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، بلکہ یہ ایم کے ایم لندن کا اپنا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور کامنٹس بھی کریں اس پہ، تاکہ یہ فکر، یہ تربیت نشست کی جو تاثیر ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کراچی میں ایک شخص ہوا کرتا تھا بلدیہ ٹاؤن میں، اس کا نام صدیق بوچیا تھا، جس کے اوپر بہت سارے قتل کے الزامات تھے اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک کلر تھا اور وہ کلنگ فار نتھنگ، بغیر کسی مقصد کے لوگوں کو مارنا اس کا ذوق تھا، شوق تھا، جنون تھا۔ اس کا تعارف کرواؤں گا تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ہر تھوڑے سے دنوں کے بعد ایک نشہ سا ٹوٹنا شروع ہوتا تھا اس کا، اور وہ چاہتا تھا کہ یار میں کسی آدمی کو جان سے ماروں، اور پھر وہ جس کسی کو جان سے مارنا چاہتا تھا اس سے پہلے وہ کھیلتا تھا، اس کو غصہ دلاتا تھا، اس کو مارتا پیٹتا تھا، یا پھر اس سے گندے گندے مذاق کرتا تھا، یا پھر اس کو کہتا تھا ناچ کے دکھاؤ، یا اس کی شلوار اتار دیتا تھا، اس کو ننگا کر دیتا تھا، پھر اس کو دوڑاتا تھا کہ دوڑ لگاؤ، اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، پھر اس کو پکڑ کے جان سے مار دیتا تھا۔ جتنے بھی انسان کو جان سے مارنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں نا، وہ تقریباً شاید آدھے سے زیادہ اس نے لوگوں پہ آزما لیے ہوئے تھے۔ کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو کہ مطلب اس نے بدلے کی آگ میں اس کو جان سے مارا، اس نے اپنے شوق کی وجہ سے لوگوں کو جان سے مارا۔ اور علاقے میں بہت بڑا خوف و ہراس تھا اس کا، وہ کسی کی بھی عزت اس سے محفوظ نہیں تھی، کسی کی جائیداد اس سے محفوظ نہیں تھی۔ جس علاقے میں جس پراپرٹی پہ وہ ہاتھ رکھ دیتا تھا وہی اس کی ہوتی تھی۔ اس نے کئی شادیاں کیں، کافی سارے اس کے اوپر ایلیگیشنز تھے، اور یہ بھی تھا کہ اس کے اوپر ایم کیو ایم کا ہاتھ ہے۔ اور اس نے جتنی بھی دہشت پھیلائی، وہ دہشت ساری کی ساری کریڈٹ ہو گئی ایم کیو ایم کے اکاؤنٹ میں۔ تو لیکن جب اس کے اوپر ایک آپریشن شروع ہوئے تو ان آپریشنز میں ایک دن نماز، پھر آخری دنوں میں سنا بڑا نمازی ہو گیا ہوا تھا، بڑی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، بڑا مہذب ہو گیا ہوا تھا، بڑی توبہ طائب ہو گیا ہوا تھا، یعنی کہ کئی درجن نہیں، درجنوں سے اوپر کی گنتی تھی اس کی جو اس نے بندے مارے ہوئے تھے۔ تو پھر اس کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا، مغرب کی نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کے دوران جماعت سے اٹھا کے لے گئے۔ پھر 2-3 دن کے بعد اس کی لاش ملی تو اس کی آنکھ میں بھی ایک گولی لگی ہوئی تھی، اور لاش اس کی کچرا کنڈی کے پاس سے ملی تھی۔ مجھے تھوڑا سا یاد ہے یہ سب۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، کیا کیا جانا چاہیے، کیا کرے ریاست ایسے لوگوں کے ساتھ؟ ان کو کہ سر آپ تشریف لائیں، آپ کو ہتھکڑی لگانی ہے، پھر آپ کے اوپر ایک چالان کاٹنا ہے، پھر ایف آئی آر کاٹنی ہے 302 کی اور دہشت گردی کی، پھر ہم آپ کو عدالت میں پیش کریں گے، اور پھر آپ کو ہم جوڈیشل کریں گے، اور پھر تھوڑے سے دنوں کے بعد آپ کی ضمانت ہو جائے گی، اور گواہوں کی عدم موجودگی میں اور نامکمل ثبوتوں کی بنیاد پہ آپ پھر دوبارہ سے ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے۔ تو اس وقت پھر جس طریقے سے بھی ایجنسیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، جب اس کو مارا تو پورے علاقے کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس میں ترک ملہ بھی تھا، اس میں عرب بھی تھے، وہ بڑی مارکیٹ کے لوگ ادھر ادھر، مطلب اس نے قیامت مچائی ہوئی تھی، اور کسی جگہ پہ کوئی ایک ایسا طویل وقت گزرا کہ تھانے نے اپنی پریزنس نہیں دی وہاں پہ ایجنسیز میں سے کسی نے پریزنس نہیں دی، عمائدین علاقہ نے جو ہے نا کسی طور پہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، بس کرو اس کو۔ کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، وہ کھڑا جہاں ہو جاتا تھا لائن وہیں سے شروع ہوتی تھی۔ تو یہ ایک خوفناک قسم کا کریکٹر تھا۔ اسی طرح فاروق دادا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فاروق دادا جب پٹنی ہاسپٹل کے باہر ایک سبیل ہوتی تھی چھوٹی سی پارک کے سامنے، وہ وہاں پہ سفید کرتا پہن کے اور ایک ریپیٹر پکڑ کے جب 2:30-3 بجے کے قریب وہاں بیٹھ جاتا تھا دوپہر کے بعد، تو 4.5 نمبر سے 3 نمبر کی طرف اندر پٹنی ہاسپٹل کی طرف کوئی بھی بختر بند گاڑی یا پولیس کی گاڑی نہیں مڑ کے جاتی تھی آگے کی طرف، کہ وہی نہیں ادھر فاروق دادا بیٹھا ہوا۔ اس قدر خوف و ہراس تھا اس کا۔ اور وہ بھی یعنی کہ ہر وہ شخص
جس کے ڈی این اے میں انسانی خون بہانے کا کوئی جین موجود تھا، اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرا تعلق تو ایم کیو ایم سے ہے، بلکہ چاہے اس کو ایم کیو ایم کی ایڈیالوجی پتہ ہو نہ ہو، مطلب زبردستی سے، جسے پنجابی کہتے ہیں توسہ مار کے ایم کیو ایم میں گھس گئے وہ لوگ۔ تو بہرحال اس کے بعد لیکن جس طریقے سے فاروق دادا کو ایک جھوٹے انکاؤنٹر میں مارا گیا، وہ بہرحال بہتر چیز نہیں تھی۔ اس وقت کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر قادیانی نے بہت سارے ایسے لوگوں کو مارا اور جو آپریشن کیا ان کے خلاف، بہرحال وہ ایک علیحدہ حقیقت ہے، اس کے اوپر کسی وقت بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت پیچیدہ شہر ہے کراچی۔ تو آج میں کراچی کی ٹارگٹ کلنگ اور ایم کیو ایم کے موضوع پہ ایک کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری اس تحقیق میں قائد اعظم یونیورسٹی کے 2 اسکالرز محمد انجم سعید اور راؤ ندیم عالم جو ہیں، یہ جو کہ شعبہ اینتھروپولوجی کے سے تعلق ہے ان کا، مارچ 2016 میں ان کے ایک ڈاکومنٹ، ایک پیپر پبلش ہوا تھا، بنیادی نیکٹر جو ہے وہ میں نے اسی میں سے لیا ہے۔ اگر یہ آپ کو بہت پسند آئے سارا کا سارا کنٹینٹ، تو جان لیجئے کہ یہ 95% یہ میرا نہیں ہے، 5% یہ میرا ہے، لیکن حق بات سچ بات کسی نے اگر بڑی پریسائز کر کے کی ہے تو اس کو آگے بیان کرنا چاہیے، اس لیے میں نے کوئی پائریسی نہیں کی ہے، جو بات حق ہے وہ بیان کر دی ہے۔ دنیا میں یہ بات جان لیجئے پہلے کہ آج تک ٹارگٹ کلنگ اور ٹیررزم کی کسی ایک ڈیفینیشن کے اوپر دنیا متفق نہیں ہو سکی ہے۔ وہ چیز جو میرے لیے آزادی کی جنگ ہے، وہ دوسری قوم، دوسری ریاست کے لیے یا اسی ریاست کے لیے وہ دہشت گردی ہے، اور میرے لیے جو دہشت گردی ہے وہ ریاست کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ کمپلیکس سبجیکٹ ہے۔ آپ ٹیررزم جو ہے وہ اس کی صحیح ڈیفینیشن کرنے پہ آج کی جدید دنیا ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ سوچیں ہم نے کتنی ترقی کر لی ہے اس وقت۔ دنیا میں آج تک دہشت گردی کی بنیادی تعریف پر دنیا کا اتفاق نہیں ہو سکا ہے، اور بڑی طاقتیں یہ جانتی ہیں، یہ چاہتی بھی نہیں کہ اس پر اتفاق رائے پیدا ہو، کیونکہ اس حقیقت کے آشکار ہونے کا احتمال ہے کہ دنیا کی اکثر جائز قانونی حکومتوں پر دہشت گردی کے سنگین الزام ثابت ہو جائیں گے۔ ٹارگٹ کلنگ ریاست کے اندر ریاست یا کوئی منظم سیاسی مذہبی مسلح گروہ اپنے ہی بے قصور نہتے عوام کو یا ان میں سے کسی مطلوبہ شخص کو خبردار کیے بغیر جب جان سے مار دیتی ہے تو اسے ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں۔ طاقتور جماعتیں یا ریاست اپنے سیاسی یا مذہبی مخالفین کو چپ کرانے کے لیے بھی اس طرح کی کلنگ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ امریکہ میں منشیات فروشوں کے نیٹ ورک کو کمزور کرنے اور توڑنے کے لیے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، اور ان پر ہالی ووڈ میں بہت بڑی بڑی فلمیں بن چکی ہیں۔ بھارت بھی اب تک 56 کے نام سے ایک انتہائی حیران کن فلم بنا چکا ہے۔ اس طرح کی قتل و غارت گری اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک معمول بن چکی ہے۔ فلسطینی شہریوں کا اس طرح کا قتل ایک مثال ہے، اور اسرائیل اس پر اپنی دفاعی تصویراتی پالیسی کے طور پر عمل کرتا ہے اور دہائیوں سے اس پر عمل کرتا چلا آ رہا ہے۔ تمام شہری آبادی کو خوفزدہ کرنے کے لیے اور انہیں ایک نفسیاتی جیل کا احساس دلانے کے لیے بھی یہ ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے۔ عوام کو بے کس، بے بس، کمزور اور نہتہ ہونے کا احساس دلانے کے لیے اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلانے اور ہانکنے کے لیے اور اپنا خوف عوام کے دل و دماغ پر طاری کرنے کے لیے بھی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے۔ جدید ہندوستان کی تاریخ میں ٹارگٹ کلنگ 1947 کی آزادی اور ہجرت کے وقت ہوئی۔ آرمینیا کی نسل کشی سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں آزادی کے موقع پر قتل و غارت گری ہوئی، لیکن نہ اس پر آج تک تحقیقات ہوئیں اور نہ ہی اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے۔ 1956 کی 20 سالہ ویتنام کی جنگ میں سی آئی اے نے ایک محتاط اندازے کے مطابق 40,000 سے زائد ویتنامی مقامی لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ بھارت نے ایک فلم دروہ کال 1994 بنائی، 2 گھنٹے 42 منٹ کی فلم ہے۔ اس کے مکھیہ اداکار نصیر الدین شاہ، اوم پوری، آشیش ودیارتی، منوج باجپائی، متا وشیشت، انو کپور، شیو کمار سبرامنیم، ملن گنا جی، امریش پوری، الا اروند، ونید کمار اور گٹو گدوانی تھے۔ دہشت گردی کے موضوع پر
یہ ایک شاہکار فلم ہے. اس فلم کو دیکھنے کے بغیر کراچی میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا. آشیش ودیارتی کی اداکارانہ صلاحیتیں اس میں عروج پر ہیں. گووند نہلانی اس کے ہدایت کار اور پیشکار ہیں. جب یہ فلم آئی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ یہ فلم بھارت نے MQM پر بنائی ہے. فلم بہت سنسنی خیز ہے. پرابلم سٹیٹمنٹ جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ کراچی 1960 سے منی پاکستان ہے. یہ سمندر کے کنارے واقع ہے اور یہ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے. اسے پاکستان کا معاشی ہب سمجھا جاتا ہے. اس کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. یہ ایک وسیع المشرب شہر ہے. یہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے. معاشی، اقتصادی اور مالیاتی مرکز ہونے کی وجہ سے پاکستان بھر سے لوگ کراچی ہجرت کرنے اور قسمت آزمانے کا جذبہ اور ارادہ رکھتے ہیں. پاکستان کی کل صنعتی پروڈکشن کا 30% کراچی مہیا کرتا ہے. پاکستان کی GDP کا 20% کراچی کی وجہ سے ہے. 2007 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے ایک تحقیق کی جس کے مطابق 2025 تک کراچی کی GDP 193 بلین $US تک پہنچ جائے گی. لیکن کراچی کا حقیقی مسئلہ بھتہ خوری ہے جو کسی نہ کسی صورت میں 1947 سے آج کے دن تک جاری ہے. گینگز آف واسے پور کی طرح کراچی میں بھی بڑے بڑے کرمنل گینگز ہیں جنہیں طاقتور سیاسی قوتوں کی پشت پناہی حاصل رہی ہے. ان گینگ سے شہر کا تجارت دوست تاثر تباہ کر کے رکھ دیا ہے جس کے نتیجے میں کاروباری شخصیات نے اپنے کاروبار ملک سے باہر منتقل کر دیے ہیں. یہ جنگجو مسلح تنظیمیں جب شہر میں کام کرتی ہیں تو یہ سب کارروائیاں طاقتور افراد اور جماعتوں کی سرپرستی کے بغیر ناممکن ہیں. جب کراچی میں ایک دن کے لیے ہڑتال کی کال دی جاتی ہے تو پاکستان کی معیشت کو 90 ملین $US کا نقصان ہوتا ہے جس سے براہ راست پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں غیر ملکی سرمایہ کاری آنا بند ہو جاتی ہے. اقتصادی سرگرمیاں ماند پڑ جاتی ہیں. بے روزگاری کی شرح بڑھتی ہے. معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. جرائم جنم لیتے ہیں. بھوک، افلاس، محرومی، دباؤ، غصہ بڑھتا ہے. کراچی کو سب سے زیادہ سیکولر شہر تصور کیا جاتا ہے جہاں پر ہر مذہب کے شخص کو اپنی مذہبی فرائض کی ادائیگی میں آزادی اور تحفظ حاصل ہے. 1947 کے بعد جب ہندوستان بھر سے پڑھے لکھے مہذب اور خوشحال مسلمانوں نے پاکستان ہجرت کی تو اکثر کراچی میں آ کر آباد ہوئے کیونکہ ان کا پس منظر تعلیم یافتہ تھا اور اکثر ان میں تجارت پیشہ تھے. چنانچہ شروع میں ہی وہ کراچی کی معیشت پر چھا گئے اور بیوروکریسی میں بھی ان کی تعداد اور اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا. کراچی میں مہاجرین کا یہ اثر و رسوخ اور معیشت پر کنٹرول یہاں کے مقامی اور آبائی سندھیوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا اور یہ مخاصمت بڑھتی چلی گئی اور پھر اس پیارے شہر کا امن، سکون اور معیشت کو تباہ کرنے کا پیش خیمہ بنی. 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد بہاری بنگلہ دیش جانے کی بجائے پاکستان بلکہ کراچی میں ہی رہ گئے اور کراچی کی 70% آبادی مہاجر ہیں. یہ مہاجر نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 1979 یعنی کہ 1979 کی افغان جنگ تک کراچی ایک پرامن اور تجارت دوست شہر تھا لیکن افغان جنگ کے نتیجے میں ہزاروں افغان پناہ گزین کراچی آئے اور یہیں آباد ہو گئے اور پھر 1980 سے کراچی کا حسن خون میں نہا گیا. سندھ کی سیاست تمام پاکستان سے مختلف ہے. یہاں سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کا بہت طاقتور اثر رسوخ اور ووٹ بینک ہے لیکن کراچی میں صورتحال یکسر مختلف ہے. یہاں لوور مڈل کلاس عملی سیاست میں ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے جس کے پاس ایک نظریہ سیاست ہے اور اس نظریے کی بنیاد پر سندھ عارضی طور پر تقسیم ہو چکا ہے. 1985 سے 2024 تک کے انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جمہوری دور ہو یا مارشل لا، کراچی اور حیدرآباد میں MQM ایک ناقابل تسخیر سیاسی حقیقت ہے. مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب کراچی میں مختلف زبانوں کے بولنے والی اکائیوں نے ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور لسانیت کی بنیاد پر سیاسی ایڈیالوجیز پیش کرنا شروع کی. یاد رہے لسانیت کی بنیاد پر سیاست کا آغاز MQM نے نہیں کیا بلکہ ان کی منظم سیاسی تنظیم اور بڑھتے ہوئے سیاسی اور معاشی اثر رسوخ کے رد عمل میں پنجابی، پٹھان، سندھی علیحدہ منظم سیاسی اکائیوں کی صورت اختیار کرنے لگے جس کے نتیجے میں لسانیت کے نام پر عام شہریوں کا قتل عام شروع ہوا. جب سیاسی اکائیاں دلائل کی زبان بھول جاتی ہیں تو اسلحہ اٹھا لیتی ہیں. ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق 2010 میں 1981، 2011 میں 2382 اور 2012 میں 3105 افراد قتل ہوئے. اس قتل و غارت گری کا مقصد محض کراچی شہر میں کنٹرول حاصل کرنا تھا
اور عصبیت کی اس آگ نے پورے شہر کو جلا کر رکھ دیا۔ افغان پناہ گزین، افغان کلچر اور کلاشنکوف نے کراچی کو بیروت بنا دیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کا الزام محض کسی ایک سیاسی پارٹی پر لگانا ناانصافی ہوگی۔ یہاں سب سیاسی جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگز ہیں جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ 2010 کی دہائی میں 6000 سے زائد افراد کراچی میں قتل ہوئے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ کیا ہے کہ 2012 میں 3000 افراد کو قتل کیا گیا۔ سوال اٹھتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہوا؟ لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات 2007 میں شدت اختیار کر چکے تھے اور شدید سیکورٹی خدشات پیدا ہو چکے تھے۔ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایم کیو ایم اور اے این پی ایک دوسرے پر کراچی شہر میں ٹارگٹ کلنگ کا الزام لگاتے رہے، جبکہ وہ پیپلز پارٹی کے حلیف کے طور پر حکومت کے مزے بھی لوٹ رہے تھے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی حقیقی وجوہات اور کیا ہیں اور کون ہے ان کا ذمہ دار؟ لینڈ مافیا، منشیات فروش اور اسلحہ فروش، ان سب کی بھی اپنی مسلح تنظیمیں اور نیٹ ورک تھے جو اپنے مقاصد کی تکمیل کی اغوا برائے تاوان اور قبضہ وغیرہ کرتے تھے۔ یہ گروہ اسٹریٹ کرائم میں بھی ملوث تھے، لیکن نام ایم کیو ایم کا ہی لگتا تھا۔ ٹارگٹ کلنگ میں پولیس اور رینجرز کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی تھے۔ رینجرز کے پاس پولیس جیسے اختیارات نہیں تھے اور پولیس حکمران سیاسی جماعتوں کے مفادات کے لیے کام کر رہی تھی، جس سے تمام دہشت گرد عناصر کو کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے کراچی کو اپنے اثر و رسوخ اور ووٹ بینک کے تناظر میں تقسیم کر رکھا تھا۔ 90 ایم کیو ایم کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیاری پر بلوچوں اور پیپلز پارٹی کا قبضہ تھا، بنارس ہب چوکی اور ملحقہ علاقے پشتونوں کے پاس تھے۔ اس لسانی تقسیم کی وجہ سے سوسائٹی کو سب سے بڑا خطرہ قومی یکجہتی کے جذبے کو کمزور پڑنے سے تھا۔ کراچی میں پاکستانی نیشنلزم کی بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں اور ہر لسانی گروہ اپنی سیاسی برتری چاہتا تھا۔ ان عناصر نے معاشرے میں عدم توازن، عدم ہم آہنگی کی فضا پیدا کر دی تھی، جو کہ قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھی۔ جب معاشرے میں لسانی بنیادوں پر قوم کی تقسیم ہو جائے تو ریاستیں قوم میں ہم آہنگی اور توازن قائم رکھنے میں ناکام ہو جاتی ہیں اور مثبت سیاسی فضا مفقود ہو جاتی ہے اور حکومتیں اپنا قانونی اور اخلاقی جواز کھونے لگتی ہیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ایک متبادل قوت کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں اور عوام حکومت کی بجائے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں کسی بھی قیمت پر جان و مال کا تحفظ اور امن چاہیے ہوتا ہے، اور عوام اس وقت حکومت اور ایجنسیز کی بے بسی، بے حسی اور بے کسی کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی اور پھر وہ دل و جان سے اس نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنا حکمران تسلیم کر لیتے ہیں، اور پھر اس حکومت کو عوام کے دل و دماغ میں پختہ کرنے کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مسلسل عوام میں خوف کی فضا پر بنائے رکھتے ہیں، کیونکہ خوف ختم تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی حکومت ختم تو بھتہ خوری ختم۔ اپنی آخری حقیقت میں ٹارگٹ کلنگ ایک معاشی مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ ٹارگٹ کلنگ ریاست کے اندر جن عناصر سے نفرت آزما ہوتا ہے جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ان میں منشیات فروش، اسلحہ فروش، قبضہ گروپ اور دہشت گرد، مذہبی اور لسانی گروہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ تمام عناصر ریاست کی اندرونی کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں اور ان لوپ ہولز پر ہی اپنی ورکنگ کرتے ہیں اور کسی بھی قومی ریاست کو اندرونی طور پر کمزور کرتے ہیں اور ریاست کو چیلنج کرتے ہیں۔ جب سے پاکستان دہشت گردی کی جنگ کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اسے ریاست کے اندر کئی ایک چیلنجز کا سامنا ہے۔ کراچی بہت سی زبانیں بولنے والے افراد کا گھر ہے۔ 1947 میں کراچی کی آبادی 4,50,000 تھی، جبکہ آج 2024 میں 3 کروڑ سے زیادہ ہے، جس کی واحد وجہ کراچی میں شہر کی تجارتی اہمیت ہے۔ اس لیے آج بھی لوگ کراچی ہجرت کرنے کے خواہش مند ہیں۔ بشرا زیدی کا ایک سڑک کے حادثے میں انتقال ایک ایسا سانحہ تھا جس سے شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور فسادات کا یہ سلسلہ آج تک نہیں تھما۔ اس کے بعد اورنگی اور قصبہ کالونی میں کئی ایک واقعات ہوئے جن میں سینکڑوں مہاجروں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ وسائل کی کمی، بنیادی ضروریات کی عدم فراہمی، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، کمزور معیشت، کمزور اور پسماندہ سماجی ڈھانچہ اور لاپرواہ حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عدم دلچسپی نے سماج کے مختلف گروہوں میں عدم توازن کی کیفیت پیدا کر دی۔ ان تمام عوامل نے مل کر کراچی کے سماج کی ایک غیر صحت مند تصویر بنائی۔ اس تصویر کا پینٹر کوئی ایک نہیں ہے۔ اقتصادی اور مالیاتی شہر ہونے کی نسبت سے کراچی کسی طور
ایک ہڑتال کا متحمل نہیں ہو سکتا، جبکہ ہڑتالیں کراچی کا معمول بن گئیں اور ان ہڑتالوں کے ذریعے حکومتوں کو اپنی منمانی کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں حکومت کی رٹ کمزور ہوئی اور قومی معیشت کی نشوونما برے طریقے سے متاثر ہوئی۔ یہ گھن چکر ہے، دہائیوں سے شہر جل رہا ہے اور کراچی کی اصلاح کا ہماری حکومتوں کے پاس کوئی متاثر کن، فطری اور نتیجہ خیز منصوبہ نہیں ہے، بلکہ ارادہ ہی نہیں ہے، بلکہ حالات کی اصلاح کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب پاور پولیٹکس پر یقین رکھتے ہیں، جہاں مذہب، برادری اور زبان کے نام پر سیاست ہوتی ہے۔ قوم انہی اکائیوں میں تقسیم ہے اور قوت کا ارتکاز ہمیشہ چند خاندانوں کے پاس ہی رہتا ہے، جو 24 کروڑ غریب عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے ارتقائی مراحل سے لے کر آج تک ریاست کے معاملات یا تو بادشاہوں کے درباروں سے چلائے جاتے ہیں، جہاں اشرافیہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اور مذہب بادشاہ کے افعال و کردار و فیصلوں کا تحفظ کرتا ہے، اور معصوم و مظلوم عوام کا بے درئی قتل عام صرف اس لیے کیا جاتا رہا ہے تاکہ ریاست کے معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی اشرافیہ، کارپوریٹ مالکان اور اعلیٰ فوجی افسران مل کر کاروبار ریاست چلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور انہیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اوروں کے حقوق چھین رہے ہیں یا نہیں۔ مخصوص گروہی اکائیوں کے غیر فطری قوم پرستی کے نظریات نے بھی پاکستانی قومیت کے فلسفے کو شدید نقصان پہنچایا، اور پھر ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور حکومت افغان وار اور اس کے نتیجے میں افغان پناہ گزینوں کی کراچی پر بالخصوص یہ الغار نے کراچی کے لسانی اور سماجی مسائل پر جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، اور ان نام نہاد ایڈیالوجیز کی وجہ سے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ کراچی کو تباہ کرنے میں افغانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن کوئی اس پر کھل کر نہیں بولتا۔ ثقافتی اور لسانی عوامل 1970 کی دہائی میں پہلی مرتبہ سندھیوں اور مہاجروں میں اردو زبان کو لے کر اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب مہاجرین نے اردو کو قومی زبان قرار دینے میں اور رابطہ کی زبان قرار دینے کا موقع اختیار کیا، جسے سندھیوں نے اپنی زبان اور ثقافت پر ایک بیرونی حملہ تصور کیا۔ چنانچہ سندھی قوم پرست جماعتوں نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ سندھ کے مختلف شہروں میں پھیل گیا۔ کچھ وقت کی خاموشی کے بعد احتجاج اور ہنگامے کراچی میں پھوٹ پڑے، اور یہ پہلا موقع تھا جب مہاجروں نے کراچی کو علیحدہ مہاجر صوبہ بنانے کی بات کی۔ سندھی قوم پرستوں کے لیے یہ تجویز ناقابل قبول تھی۔ وہ کسی طور پر سندھ کو زبان کی بنیاد پر دو حصوں میں تقسیم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس سے سندھی قوم پرستی کو تو طاقت ملی، لیکن دو قومی نظریہ اور پاکستانی قومیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ زبان کی بنیاد پر تقسیم پاکستانی قومیت کے تصور اور نظریے کے لیے انتہائی تباہ کن تھی۔ اگر ہم سندھ کو انتظامی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے انتظامی طور پر تقسیم کرتے تو ثقافت کو کوئی نقصان نہ پہنچتا اور پاکستانی قومیت بھی خطرے میں نہ پڑتی۔ قومیں اپنی تہذیب اور روایات کی وجہ سے دنیا میں پہچانی جاتی ہیں، لیکن جب قومیں علاقائی ثقافتی اکائیوں میں تقسیم ہونے لگیں تو پھر اختلافات اور تنازعات جنم لیتے ہیں۔ تنازعات و اختلافات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام قومیتی اکائیوں کو اعتماد میں لیا جائے اور محرومیوں کا مداوع کیا جائے تاکہ تنازعات سے بچا جا سکے۔ اس طرح کرنے سے تحفظ کا احساس جنم لیتا ہے اور انہیں ایک قوم ہونے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ بدقسمتی پاکستانی قومیت کو فروغ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی قومیت کو فروغ نہیں دیا جا سکا اور ہر لسانی گروہ نے اپنی قومیت کو فوقیت دی اور پاکستانی قومیت کہیں پس منظر میں چلی گئی۔ ترقی یافتہ ممالک نے پہلے تو ہمیں کالونی بنا کر رکھا اور ہم صدیوں تک ان کے غلام رہے، لیکن جب نوآبادیاتی نظام ختم ہوا تو اس سے غیر اقوام اور کمزور ریاستوں پر کنٹرول رکھنے کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ اگر ہم پاکستان میں لسانی فسادات کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ، سعودیہ اور ایران نے پاکستان میں اندرونی حالات خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف ہونے والی جنگ میں اپنے وسائل جھونک دیے اور اسلامی جہاد کے نام پر امریکہ اور سعودیہ کی سرمایہ کاری اور پاکستانی افرادی قوت نے خطے کی قدروں کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سوویت یونین کی شکست سے دنیا بائی پولر کی بجائے یونی پولر ہو گئی۔ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان طویل سرد جنگ ختم ہو گئی۔ امریکہ نے افغانستان کی سرزمین پر سوویت یونین کو تصویراتی شکست دے دی اور اپنے مفادات حاصل کر لینے کے بعد وہ انتہائی بے وفائی اور بے پرواہی سے پاکستان کو تنہا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مجاہدین جنہوں نے افغانستان میں جنگ لڑی ان کی نفسیات میں بنیادی تبدیلیاں واقع ہو گئیں. انہیں گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور انسانی خون کے بغیر بے چینی اور بےقلی محسوس ہونے لگی. ان کی کھال سے موت کا خوف نکل گیا ہوا تھا. اب جنگ کے سوا اور کوئی کام پیشہ اور تجارت کرنے کی صلاحیت ان میں سے ختم ہو گئی. اور جو سوچنے والے لوگ تھے انہیں احساس ہو گیا کہ افغانستان میں کوئی جہاد فرض نہیں تھا، جہاد فلسطین میں فرض تھا. قبلہ اول سے توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل نے میڈیا اور مسلمانوں کا رخ افغانستان کی طرف موڑ دیا تھا، اور جماعت غیر اسلامی، وہابی اور دیگر علماء اس میں عوام کی ذہن سازی میں اہم کردار ادا کرتے رہے. حقیقت یہ ہے کہ علماء سمیت سب نے امریکہ سے ڈالر کھائے ہوئے تھے. مجاہدین افغان جنگ کے بعد جب اپنے وطن پاکستان پہنچے تو اب ان کی کیفیت اب میں کیا کروں کس کو کھاؤں کی تھی. ان کا طرز زندگی تبدیل ہو چکا تھا، ان کی ٹرانسفارمیشن ہو چکی تھی. افغان پناہ گزین یہاں مستقل آباد ہو چکے تھے جو اپنا کلچر، منشیات اور کلاشنکوف ساتھ لائے تھے. انہوں نے پاکستان میں پاکستانی قومیت کو سب سے بھیانک نقصان پہنچایا اور لسانی گروہوں کو ہوا دی. سندھ نیشنلزم، پشتون نیشنلزم اور MKM ناقابل تردید حقیقتیں بن گئیں. ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، بلوے، ہنگامے، منشیات، اغوا برائے تاوان، سٹریٹ کرائم، ڈکیتیاں، یہ سب وہ تحفے تھے جو افغان پناہ گزین اپنے ساتھ لائے تھے. امریکہ کی طرح سعودی عرب، امریکہ اور ایران بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں پاکستانی نیشنلزم مضبوط ہو. چنانچہ ان تمام عوامل نے پاکستان میں قومی سلامتی کو چیلنج کر دیا اور حکمران کراچی کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہی نہ تھے. کراچی کے حالات میں ہمسایہ ممالک کا کردار. آپ اپنے ہمسایہ کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتے، اور آپ کی خارجہ پالیسی کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کے ہمسائے کیسے ہیں. اگر آپ کے ہمسائے آپ کے دشمن ممالک ہیں تو ریاست کے اندرونی مسائل مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور سرحدوں کا تحفظ پہلی ترجیح بن جاتی ہے، اور آپ اپنے اندرونی مسائل کو پوری توجہ نہیں دے پاتے. انقلاب ایران کے سب سے منفی اثرات پاکستان پر مرتب ہوئے ہیں. ایران نے پاکستان میں شیعہ نظریات اور لٹریچر کی تدوین اور تبلیغ پر سرمایہ کاری کی ہے، شیعہ سیاسی جماعتوں کو منظم کیا ہے. اسی طرح سعودی عرب نے وہابی عقائد کے فروغ کے لیے بہت کام کیا ہے، اور شیعہ سنی فسادات کی بنیادی وجہ یہ دونوں ممالک ہیں. جبکہ بھارت نے افغانستان کے ذریعے بلوچستان میں مسلسل حالات خراب کرنے پر کام کیا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں مذہب بہت طاقتور ہے اور مذہبی امور ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہیں. پاکستان دنیا کی واحد نظریاتی مملکت ہے اور بین الاقوامی قوتیں کبھی نہیں چاہتی کہ یہاں امن ہو اور معاشرے میں توازن برقرار رہے. سندھ کی سیاست اور کراچی کی سیاست کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کراچی میں آباد مختلف قومیتوں، ان کی تاریخ، تہذیب، زبان اور رسم و رواج کو نہ سمجھ لیں. کراچی کی ڈیموگرافی بہت پیچیدہ ہے. کراچی میں 10 مشہور اور معلوم قومیتیں آباد ہیں: سندھی، بلوچی، گجراتی، راجستانی، مالا بالائی، ماپلس، اردو بولنے والے مہاجر، بہاری، پنجابی، پشتون اور افغان مہاجرین. یاد رہے کہ افغان مہاجرین ایوب خان کے مارشل لا کے دور میں کراچی آئے، بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کراچی کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے لائے گئے، اور یہ ایک قادیانی منصوبہ تھا. اور ایوب خان کیونکہ خود قادیانی تھا، اس لیے اس نے اس پروگرام کراچی کو تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گزارنے کے لیے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت جو افغان پناہ گزین تھے ان کو لا کر آباد کیا، پٹھانوں کو، پشتونوں کو یہاں پر لا کر آباد کیا. اس آباد کاری میں قادیانیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ کراچی کی ڈیموگرافی کو تبدیل کیے بغیر کراچی کو تقسیم در تقسیم کے پروسیس میں سے نہیں گزارا جا سکتا تھا. سیاسی جماعتوں کا کراچی کی صورتحال پر موقف. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا موقف کراچی کے متعلق مختلف رہا ہے. بظاہر تو یہ سب اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے طریقے سے. کبھی کبھی تو احساس ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس ایسا شعور ہی نہیں اور نہ ہی صلاحیت اور مصمم ارادہ اور نیت کے کراچی کے مسائل کو واقعی حل کیا جائے، بلکہ کبھی کبھی تو ان کی نیتوں پر شک ہونے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی نادیدہ قوت کے ایجنٹ ہیں اور ایک ایجنڈا کے تحت کراچی میں مسلسل حالات کو خراب رکھنا چاہتے ہیں. کراچی کے مسائل کے حوالے سے جو پولیٹیکل بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان سب کا سٹانس مختلف رہا ہے. MKM یہ کہتی ہے کہ پاکستان کراچی کے حالات کو نارمل کرنے کے لیے اور اس کو ڈی ملیٹرائز کرنے کے لیے، ڈی ویپنائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا آپریشن کیا جائے جس آپریشن کو آرمی لیڈ کر رہی ہو، تاکہ ٹیررزم کو ختم اور ٹارگٹ کلنگ کو ختم کیا جا سکے. جبکہ پیپلز پارٹیز کے خلاف ہے. پیپلز پارٹی کا
یہ کہ ماننا ہے کہ یہ آپریشن رینجرز اور پولیس کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے، اور جبکہ ایم کیو ایم کا سٹانس کچھ اور ہے۔ پی ایم ایل این جو ہے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ سنجیدہ ہے اور یہ چاہتی ہے کہ پولیس اور رینجرز کو زیادہ اختیارات دے کر اس آپریشن کو کیا جائے۔ بہرحال پھر انہوں نے اس کے اوپر آپریشن، ایک کامیاب آپریشن کیا بھی۔ پی ٹی آئی کا جو سٹانس تھا وہ اس پہ بہت مختلف تھا۔ وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کراچی میں پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، اور جتنی بھی سیاسی جماعتوں یا کسی بھی قومیتی جماعت کے، قوم پرست جماعت کا کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے اس کو ریموو کیا جائے، ختم کیا جائے بالکل۔ اور اے این پی جو ایک بہت بڑا، ایک بڑی سٹرینتھ ہے کراچی میں، عوامی نیشنل پارٹی، وہ اس کا بھی سٹانس یہی ہے کہ یہاں پہ آپریشن کیا جائے اور ڈی ملیٹرائز کیا جائے، یہاں پہ ملیٹنٹ گروپس کو ختم کیا جائے۔ شروع میں کراچی کے سنجیدہ عوام جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے کراچی کے مسائل کو سنجیدہ نہیں لیا اور ان سے غیروں والا سلوک کیا۔ چنانچہ مہاجروں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری نمائندگی ہم سے بہتر کون کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھیں نا، ایک ایسا وقت بھی تھا نا، عبدالستار افغانی جیسا جماعت اسلامی کا بندہ جو ہے کراچی کا میئر تھا، کس نے بنایا اس کو میئر؟ یہ اردو بولنے والے لوگوں نے ووٹ دے کے بنایا تھا نا۔ اب ایک اور بات سمجھ جائیں، کراچی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت شروع میں یہ چاہتے تھے کہ کراچی کو بہت ترقی یافتہ ایک شہر بنا دیا جائے، جو کہ پیرس جیسا شہر ہو، اور جس میں ساری جدید سہولتیں ہوں اور وہ ایڈوانس ہو، اور پورے دنیا سے انویسٹمنٹ وہاں پر آئے، اور ایسا سازگار ماحول بنایا جائے وہاں پہ کاروبار، بزنس، تجارت اور انویسٹمنٹ کے لیے، کہ کراچی کے ذریعے پورے پاکستان کو خوشحال کیا جا سکے۔ لیکن اس وقت یہ جو موقف تھا یا یہ جو پالیسی تھی، یہ جو پروگرام تھا، قادیانی اس کے خلاف تھے، اور قادیانی بھی اس کے خلاف تھے، اور پھر جو ملا لوگ تھے یہ بھی ان کے خلاف تھے اس بات کے۔ مولویوں نے اس وقت ایک منظم مہم چلا دی بھٹو صاحب کے خلاف کہ وہ کراچی کو ایک عیاشی کا اڈا بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا جو کلچر ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، یہاں سے مذہب کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کا شور اتنا زیادہ مچایا گیا کہ وہ جو بھٹو صاحب کا پروگرام تھا وہ نہیں ہو سکا پورا۔ آپ کو شاید یہ بتاتے ہوئے کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کسی زمانے میں بیروت کو لبنان کا پیرس کہا جاتا تھا، کہ وہ اتنا ایڈوانس ملک تھا، لیکن کیونکہ ضیاء الحق کے پیچھے ایک یہودی لابی تھی، پوری زیونسٹ بلاک پورا کا پورا کھڑا تھا، اور وہ کسی طور پہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کراچی جو ہے وہ دبئی کو ریپلیس کرے، کیونکہ کراچی کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ دبئی کو ریپلیس کر دیتا۔ لیکن کیونکہ زیونسٹ بلاک جو ہے وہ دبئی کو اپنا ایک اڈا بنانے کا پروگرام بنا چکا تھا، اور اس نے پورے مڈل ایسٹ پہ نظر رکھنی تھی، اور پورے مڈل ایسٹ کو اپنا بکری بنانا تھا، اور وہ کراچی میں بیٹھ کے نہیں بنا سکتا تھا۔ کراچی اگر اتنا بڑا اسٹیبلش ہو جاتا تو پھر وہ پوری دنیا سے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہ آتی۔ تو یہ انہوں نے ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت ضیاء الحق کو استعمال کیا، اور ضیاء الحق کا سب معلوم تھا کہ میں کراچی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ تو کراچی کی میں سے امن کو ختم اسی صورت میں کیا جا سکتا تھا کہ وہاں پہ وہاں اس کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ دو قومی نظریہ کے خلاف ایک پولیٹیکل فورس بن جائیں، اور وہ اس قسم کی پالیٹکس کریں جس میں کہ پٹھان پنجابیوں کے خلاف ہو، پنجابی اردو سپیکنگوں کے خلاف ہو، اور کوئی بلوچوں کے ساتھ لڑ رہا ہو، اور کوئی یہ سب آپس میں گتھم گتھا ہوں، اور یہاں پہ امن نہ ہو۔ اور جب امن نہیں ہوگا تو یہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹر نہیں آئے گا، جب انویسٹر نہیں آئے گا تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی۔ بھٹو صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ کیونکہ جو بیچز ہیں وہ بہت ڈیپ ہیں، بالکل کنارے پہ ہی ڈیپ سی ہے، اور پورے دنیا میں واحد پاکستانی ہے جس کے پاس فوراً ڈیپ سی ہے، اور جتنے بھی جہاز جو ہیں وہ جب ناکارہ ہوتے ہیں، ان کی ایکسپائر ہوتے ہیں، تو ان کو توڑنے کے لیے دنیا میں ایک دو ہی ایسے ساحل ہیں جہاں پہ ان کو لا کے شپ بریکنگ ہو سکتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا کمال کا پروگرام تھا بھٹو صاحب کا، لیکن مولویوں کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو کراچی کی تقسیم میں بہت بڑا رول جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ جنرل ایوب خان قادیانی نے رکھی، اور پھر اس کو عملی شکل جو ہے وہ دی گئی ضیاء الحق قادیانی کے دور میں، ڈکٹیٹرشپ کے دور میں۔ اور جتنے بھی ڈکٹیٹرشپ کے دور آتے ہیں یہ سارے قادیانیوں کے ایما کے اوپر ان کے مفادات کے لیے مارشل لاز لگتے ہیں، اور ان مارشل لاز میں سب سے زیادہ فائدہ بھی انہی کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ انہی کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہوتے ہیں۔
تو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس کا آپ پورے کا پورا بوجھ جو ہے کسی ایک جماعت پہ نہیں ڈال سکتے. میں کسی کو بھی فیور نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم سمیت سب کو اپنے ملیٹنٹ ونگز سے توبہ کرنی چاہیے اور ایک نئے دور میں داخل ہونا چاہیے اور مین سٹریم پالیٹکس میں آنا چاہیے. ایم کیو ایم تو ہے مین سٹریم پالیٹکس میں, باقی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی مین سٹریم پالیٹکس میں آنا چاہیے. اور ٹارگٹ کلنگ میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا کراچی میں, اور ایم کیو ایم نے کیا کیا, اور کیسے کیسے لوگ جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ جڑ گئے, اور ایم کیو ایم کی ایڈیالوجی کو کتنا نقصان پہنچایا انہوں نے. چلیں کسی وقت آخر بالآخر سمجھ آ گئی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ مین سٹریم پالیٹکس میں بھی آ گئی, اور اس نے اس کی ایڈیالوجی کے پھیلنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ اس کے وہ الزامات تھے اس کے اوپر جو یہ بتاتے تھے کہ اس کا اپنا ایک ملیٹنٹ ونگ ہے جن کا کام کلنگز ہے, جن کا کام بھتہ خوری ہے. میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں, ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم کراچی میں سے کراچی کے رہنے والے کسی طریقے سے بھتہ خوری سے ہاتھ اٹھا لیں نا, تو بھتہ خوری سے جو دولت کٹھی ہوتی ہے نا, اس سے 100 گنا زیادہ دولت کراچی میں کٹھی بھی ہوگی اور تقسیم بھی ہوگی اگر امن پیدا ہو جائے. یہ جو ہم تھوڑے سے دولت کے لیے, وہ بھی حرام طریقے سے آئی ہوئی دولت کو حاصل کرنے کے لیے جو بھتہ خوری کا کلچر 1947 سے لے کے آج کے دن تک ہے, تو ابھی تو فرض کریں وہاں پہ ملیٹنٹ گروپس اس طرح کام نہیں کر رہے, تو اب کون بھتہ خوری کر رہا ہے؟ بھتہ خوری تو ابھی بھی ہو رہی ہے نا, فون سنیچنگ تو ابھی بھی ہو رہی ہے, اسٹریٹ کرائمز تو ابھی بھی ہو رہے ہیں. تو مہربانی کر کے نا غور فرمائیے کہ آپ پہلے ثابت کریں کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ ایم کیو ایم نے کیے ہیں, عدالت کی سطح پہ ثابت کریں, اور پھر جب ثابت کریں تو پھر سب کے ثابت کریں. صرف ایم کیو ایم کے اوپر اس کا میڈیا ٹرائل نہ کریں, پھر سب کا میڈیا ٹرائل کریں. اے این پی کا آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ پیپلز پارٹی کا آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا ان کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ٹارگٹ کلر نہیں تھے کراچی میں, یا نہیں ہیں؟ کیا ان کے سلیپنگ سیلز نہیں ہیں؟ کیا ان کے بڑے بڑے ملیٹنٹ ونگز نہیں ہیں پورے پاکستان میں؟ تو وہ جب ہیں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک پاسٹ ہو گیا, ہسٹری ہو گئی, اب نئے سرے سے نئے انداز میں جو ہے نا اس کام کو شروع کرنا چاہیے اور پاکستان کی فوز و فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ میں نے جتنے بھی آپ کے سامنے ابھی ایلیمنٹس بیان کیے ہیں, جتنی بھی ایلیوسیڈیشن بھی ہے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے کہ وہ کس طرح ہوئی, کیوں ہوئی, وہ کس قسم کا خوف پیدا کرنا چاہتے تھے عوام میں, کس طریقے سے لوگوں کے ووٹ زبردستی لوگوں نے لیے ہیں, سب نے لیے ہیں. سب نے کہا ہے تیرے گھر میں 13 ووٹ ہیں, یہ 12 نہیں پڑھنے چاہیے, 13 ہی پڑھنے چاہیے, اور ہمارے پاس ووٹنگ لسٹ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کس کس کا ووٹ ہے. اگر تم نے کسی اور جگہ ڈالا تو تمہاری خیر نہیں ہے. یہ کس نے نہیں کیا؟ یہ اے این پی نے نہیں کیا, یہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, یہ کس نے نہیں کیا؟ یہ سب نے کیا ہے. تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں تھا. یہ دیکھیں نبی غلطیاں نہیں کرتے, سارے انسان غلطیاں کرتے ہیں, سارے انسان گناہ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. سمجھدار لوگ کون ہیں, سمجھدار معاشرے کون ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ ٹھوکر کھائیں تو پھر سنبھل جائیں, جب وہ ایک دفعہ ٹھوکر کھائیں تو پھر صراط مستقیم پہ آ جائیں. کراچی میں جتنی بھی بوری بند لاشیں ملیں, ان جتنے بھی پیسز کیے ہوئے ٹکڑے کیے ہوئے لوگ ملے, ان سب کے پیچھے موساد بھی تھی, ان کے پیچھے سی آئی اے بھی تھی, ان کے پیچھے MI6 بھی تھی, ان کے پیچھے رو بھی تھی. جتنے پروفیشنل طریقے سے 9 5 7 7 11 پیسز میں انسانی جسموں کو کاٹا گیا, جس طریقے سے انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی گردن اتارنے کے بعد وہ رمبی سے ان کے چہرے کی سکن کو ہٹایا گیا, جس طرح کسی آدمی کو ڈرل کر کے مارا گیا, جس طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں نکالنے کے بعد وہاں پہ ماربل کی آنکھیں رکھی گئیں, زندہ آدمی کو پیروں سے ڈرل کرتے ہوئے اوپر کی طرف آیا گیا. یہ سب واقعات ہوئے نا کراچی میں. یا کسی کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا اور پھر اس کی ویڈیو بنائی اور پھر اس کو شیئر کیا واٹس ایپ کے اوپر, تو یہ کس نے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ یہاں کے لوکل مقامی لوگوں نے اس طریقے سے کیا ہوگا؟ لیکن اس میں 90% سے زیادہ مختلف ایجنسیز کا ہاتھ ہے. وہ ایجنسیز جو غیر ملکی ایجنسیز ہیں, جو پاکستان میں Day 1 سے کام کر رہی ہیں اور کراچی کا امن تباہ کرنے میں, کراچی کو تقسیم در تقسیم کے مرحلے میں سے گزارنے میں, اور آپس میں عدم ان کے مسٹرسٹ کی جو فضا پیدا کی ہے ساری کمیونٹیز کے درمیان,
وہ کس نے کی ہے؟ ان ایجنسیز نے کی ہے. پاکستان کو تقسیم در تقسیم کرنے کا منصوبہ کس نے بنایا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ انٹرنیشنل ایکٹرز نے بنایا ہے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز نے بھی بنایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی سب سے بڑی مافیا ہے قادیانی, انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے. کیونکہ جتنا زیادہ کراچی بدحال ہوگا اتنا زیادہ پاکستان بدحال ہوگا. جتنا معاشی طور پہ پاکستان بدحال ہوگا یہ سب سے زیادہ قادیانی کی فیور میں جائے گا. قادیانی کی فیور میں اس طرح جائے گا کہ جب یہاں پہ انارکی ہوگی, جب یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی, جب یہاں پہ بھوک ننگ ہوگی, تو اس وقت وہ روٹی تقسیم کریں گے, اس وقت وہ پریویلیجز دیں گے, اس وقت وہ اپنے مذہب کی دعوت دیں گے, اور لوگ کیا کہیں گے کہ یار جو کہو ہم کرنے کے لیے تیار ہے, بس ہمیں روٹی دے دو, پانی دے دو, ہمارے بچوں زندہ رہیں, ہم زندہ رہیں. تو 1973 کے آئین میں سے دوسری امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ پاکستان کے 50 ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے. دوسرا یہ کہ یہ جو نظریہ پاکستان ہے جس کی بنیاد 2 نیشن تھیوری کے اوپر ہے, 2 قومی نظریے کے اوپر ہے, وہ کیا ہے؟ یہ جو ہماری قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انسان آپ کے جو اتنے بھی تعارف ہے نا قبائل کے, یہ تو اس لیے ہیں تاکہ آپ کا تعارف ہو, یہ کوئی آپ کا حقیقی تعارف نہیں ہے. آپ کا حقیقی تعارف یہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اللہ کے ایک ہونے کے اوپر آپ نے ایمان لے کے آئے ہیں آپ, اور جب آپ اپنے اللہ کے ایک ہونے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لے آئے ہیں, اور ان کے بعد کوئی ذلی اور بروزی نبی نہیں ہوگا, اس بات کے اوپر آپ ایمان لے آئے ہیں, تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ تو یہ ساری جتنے بھی تعارف ہیں نا, ان کو تعارف سمجھیں, ان کو قوم پرستی کے جذبے کے تحت عصبیت کی شکل نہ دیں اس کو. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم کثرت سے کلمہ پورا پڑھنا شروع کریں گے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کم از کم ایک تسبیح روز پڑھیں. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ والا درود پاک کی ایک تسبیح روز پڑھیں. جب ہم استغفار کی ایک تسبیح روز پڑھیں, تو اور اللہ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو فلاح کیسے پائیں گے؟ جب ہم سیلف نیگیشن کریں گے اپنی. ہم اپنا پنجابی ہونا, اردو بولنے والا ہونا, پٹھان ہونا, راجستانی ہونا, سندھی ہونا ایک اپنا چھوٹا تعارف سمجھیں گے, اور اپنا حقیقی تشخص جو ہے وہ ہمارا اسلام ہوگا, وہ ہمارا اللہ کی محبت و معرفت ہوگی, وہ اللہ کے نبی کی محبت ہوگی. تو جب تک ہماری تمام تر کراچی کے مسائل کا جو حل ہے وہ اللہ کی محبت و معرفت کے راستے میں جستجو کرنے میں ہے. جب ہم اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنے کی جستجو کریں گے, اس کا ذکر کریں گے, اس کی محبت میں اس کی طرف اس کو سجدہ کریں گے, اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے, اور یہاں پاکستان پہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے, اللہ کی شریعت نافذ اللہ کے نبی کی شریعت نافذ کرنے کے لیے دعائیں کریں گے, اور یہ ارادہ رکھیں گے, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاں سے جتنی بھی قوم پرستی کی تحریکیں ہیں, جتنی بھی جو ہے تشدد کی تحریکیں ہیں, یہ ساری ختم ہو جائیں گی. نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گی بلکہ معاشی طور پہ آسودگی پیدا ہوگی. اور دوسرا یہ کہ آپ کو باہر سے سرمایہ آنے کی ضرورت, آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ دوسری پوری دنیا سے انویسٹمنٹ لیں گے. آپ کہیں گے ہم یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کرو, لیکن ہم سودی انویسٹمنٹ نہیں کرنے دیں گے. یہاں پہ انویسٹمنٹ غیر سودی انویسٹمنٹ کرو آگے, اور اس کو فضائل سنائیں گے, سکھائیں گے, بتائیں گے کہ جب آپ غیر سودی انویسٹمنٹ کریں گے اور شریعت کے مطابق اسلامی شریعت کے مطابق انویسٹمنٹ کریں گے, تو آپ بھی ٹوٹا کمپنی کی طرح ترقی کر جائیں گے. جس طرح کہ اس کی زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی ہے پوری دنیا میں, کہ آپ قسطوں پہ جاپان میں لے لو گاڑی ٹوٹا یا کیش پہ لے لو, دونوں کا ایک ہی ریٹ ہے. وہ جب قسطوں پہ دیتے ہیں تو اس کا ریٹ نہیں بڑھاتے. تو ہم نے دنیا کا, ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہودی آئے اور یہاں پہ ڈالر انویسٹ کرے. یہودی آئے لیکن اسے سکھاؤ, اسے بولو بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ, اور یہ جو تم روپے کا کرایہ لیتے ہو نا, یہ کرایہ ہم نے نہیں دینا, یہاں پہ انویسٹمنٹ کرو, یہاں سے بلین آف ٹریلین آف فرلین آف ڈالرز لے جاؤ, لیکن غیر سودی کاروبار کر کے لے کے جاؤ. آپ دیکھیں اللہ کی کیسے رحمت کا نزول ہوتا ہے پاکستان پہ, کراچی پہ. کراچی کیسے دوبارہ روشنیوں کا شہر بنتا ہے, کراچی میں کیسے ترقی اور فوز و فلاح کے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں, اور کراچی کی روشنیاں سمندر پار بامبے تک کیسے پہنچتی ہیں. آپ دیکھیں کہ کراچی کیسے پورے پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل بن جائے گا. ٹارگٹ کلنگ پاکستان کا مسئلہ ہے,
ٹارگٹ کلنگ کراچی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ٹیررزم کا ایک آف شوٹ ہے. ٹیررزم کے اس آف شوٹ کو علیحدہ سے فریم کر کے ہم جب دیکھیں گے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. جب ہم غیر ملکی ایجنسیز کی کارروائیوں کو مائنس کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور باقی پولیٹیکل اینٹیٹیز کو مائنس کر کے صرف ایم کیو ایم کے اوپر میڈیا ٹرائل کو فوکس کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور اس پہ کامنٹس بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس مثبت فکر کو پہنچایا جا سکے. شکریہ.